The Palace of Pearls. ایک زمانے میں اسپارکل لینڈ نامی ایک دور دراز سلطنت میں ایک شاندار اور جادوئی محل موجود تھا۔ یہ محل دنیا کے کسی بھی دوسرے محل کے مقابلے میں بہت زیادہ مختلف اور عجیب و غریب تھا، کیونکہ یہ پورا محل چمکنے والے سنہرے موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ موتیوں کے محل پہ ایک ملکہ حکومت کرتی تھی جس کا نام سونالی تھا۔ سونالی بہت مہربان اور عقل مند ملکہ تھی، اور سونالی اپنی سلطنت کے تمام لوگوں اور جتنی بھی جادوئی مخلوق تھی ان سب سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ ایک دن یہ خبر پوری مملکت میں پھیل گئی کہ موتیوں کے محل میں ایک بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آنے والا ہے۔ ہر 100 سال کے بعد جادوئی موتیوں کی پریاں آسمان سے اترتی ہیں اور محل اور اس کے ارد گرد اپنی جادوئی طاقتوں کو پھیلا دیتی ہیں۔ جادوئی موتیوں کی پریاں بہت چھوٹی، خوبصورت اور مختلف ہوتی تھیں۔ ان خوبصورت چھوٹی پریوں کے کپڑے اور ان کے پر قوس و قزح کے رنگوں سے ملتے جلتے تھے۔ محل کے باغات میں بچے اور بڑے سب لوگ موتیوں کی پریوں کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے، اور سب لوگ موتیوں کی پریوں کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ملکہ سلونی اور اس کی بیٹی شہزادی لیلا دونوں محل کی بالکنی میں کھڑے نیچے جمع ہوئے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ملکہ سلونی اور اس کی بیٹی لیلا کی آنکھوں میں بہت زیادہ خوشی اور چمک تھی، اور جیسے ہی سورج ڈوبنے لگا پورے آسمان پر بہت نرم اور چمکدار ہوا پھیل گئی، اور محل کے باغات میں کھڑے تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا محل کے باغ سے گزرا، اور آسمان سے جادوئی موتیوں کی پریاں رقص کرتی ہوئی اترتی نظر آئیں۔ ان جادوئی موتیوں کی پریوں کے ہنسنے کی آواز پورے محل میں گونج رہی تھی۔ پریوں کے پاس جادوئی موتیوں کی طاقتوں سے بھرا ہوا ایک تھیلا تھا۔ ان جادوئی طاقتوں کو وہ تھیلے سے نکال کر چاروں طرف چھڑکتی تھی، اور ہر طرف خوشی اور خوشحالی پھیل جاتی تھی۔ شہزادی لیلا یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ محل کے باغ میں ایک طرف بہت زیادہ پھول کھل رہے تھے، اور ان کی پنکھڑیاں قیمتی ہیرے جواہرات کی طرح چمک رہی تھی۔ درخت بہت زیادہ لمبے ہو گئے تھے، اور پھل اتنے میٹھے لگ رہے تھے کہ ان کی خوشبو سے پورا باغ مہک رہا تھا۔ پورے محل کی دیواریں جادوئی موتیوں کی پریوں کی طرح چمک رہی تھی، اور جب سب پریاں اپنے کام میں مصروف تھی تو شہزادی لیلا نے دیکھا ایک ننھی پری جس کا نام لونا تھا، وہ بہت مایوس ایک کونے میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ شہزادی لیلا پریشان ہو کر لونا کے پاس گئی اور پوچھا، ننھی پری تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم اتنا چپ چاپ کیوں کھڑی ہو؟ پری لونا نے بتایا کہ میں نے اپنا ایک بہت قیمتی جادوئی موتی والا نیکلس کھو دیا ہے۔ یہ نیکلس جادوئی پری کا خاندانی نیکلس تھا۔ اس نیکلس کے بغیر پری لونا اپنا کوئی بھی کام نہیں کر سکتی تھی، اور اس کی جادوئی طاقتیں بھی ادھوری تھی۔ لونا کی یہ پریشانی سن کر شہزادی لیلا بھی بہت پریشان ہو گئی۔ شہزادی لیلا نے پری لونا کا کھویا ہوا نیکلس ڈھونڈنے کے لیے اپنے دوستوں سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ شہزادی لیلا کے دوست سلطنت کے ہوشیار اور بہادر بچے تھے۔ انہوں نے گھنے جنگلوں، چمکتی ہوئی ندیوں، اور یہاں تک کہ زمین کے نیچے بنی ہوئی گہری کھائیوں میں اور ہر اونچی نیچی جگہ پر پری لونا کا کھویا ہوا جادوئی نیکلس تلاش کیا۔ آخر کار کئی دنوں کی تلاش کے بعد ایک گہرے تالاب کے اوپر جمی ہوئی کائی کے اندر موتیوں کی پری لونا کا جادوئی طاقتوں والا
नेकलेस पड़ा हुआ नजर आया। मोतियों की परी लोना अपनी जादुई ताकतों वाला नेकलेस देखकर बहुत खुश हुई और जल्दी से उस नेकलेस को उठा लिया और तमाम तर जादुई ताकतें भी लोना के पास वापस आ चुकी थी। मोतियों की परी लोना ने बहुत खुशी के साथ शहजादी लैला और उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और अपनी जादुई ताकतों से पूरे महल को भर दिया। और मोतियों की तमाम परियां इतनी ज्यादा खुश थीं कि उन्होंने अपनी तमाम तर जादुई ताकतों से स्पार्कलैंड को बहुत ज्यादा खूबसूरत, चमकीला और हैरान कुन बना दिया। और उस दिन के बाद से मोतियों की परियों और स्पार्कलैंड के लोगों के दरमियान बहुत अच्छा और एक मजबूत रिश्ता बन गया और मोतियों का महल खूबसूरती, मेहरबानी और दोस्ती की अलामत बन गया। और इस तरह मोतियों के महल और मोतियों की परियों की दास्तान हर जगह फैल गई। और इस तरह इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारा किया हुआ छोटे से छोटा एहसान किसी की जिंदगी को बदल सकता है और उसकी जिंदगी को बहुत ज्यादा बेहतर और खुशहाल बना सकता है।